آج ہمارا ملک وہ منزل واقعتاً نہیں پا سکا، وہ مقصد نہیں حاصل کر سکا جس منزل کے لیے، جس مقصد کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، جانوں کی قربانیاں پیش کی تھیں۔ آج وہ منزل صحیح معنوں میں اس ملک کو ابھی تک نہیں مل سکی۔ یہ ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود آج اقوام عالم میں وہ عزت نہ پا سکا جو اس کی حقیقی معنوں میں عزت بنتی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے ذخائر تو بہت رکھے ہیں، ہر طرح کا موسم رکھا، ہر طرح کے پھل عطا فرمائے، ہر طرح کا اناج اللہ نے یہاں رکھا، زرعی زمینیں عطا فرمائیں، پہاڑ عطا فرمائے، بہتی ندیاں اور بہتے چشمے اللہ نے عطا فرمائے، برف سے ڈھکے ہوئے اللہ نے گلیشیئر عطا فرمائے۔ کمی ہے تو صرف یہاں کے رہنے والوں کے اندر صفات کی کمی ہے، کہ یہاں کے رہنے والوں میں وہ صفات نہیں ہیں جو اس ملک کو عزت دلا سکتی تھی۔ لیکن پھر بھی کبھی بھی اس ملک کی تنقیص ذہن میں نہ آئے۔ آج لوگ یہاں کے رہنے والے آپس میں بیٹھ کے اپنے ملک کی برائی بیان کر رہے ہیں، اشارے پہ چلتے جا رہے ہیں۔ کوئی ساتھ بیٹھا ہو وہاں پہ گاڑی روک لے، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب جانے دیں یہ پاکستان ہے، جانے دیں یہ پاکستان ہے۔ ہاں جی، کیوں جی؟ یہاں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آج ہم نے اپنے ملک کو اپنی نظروں سے گرایا ہوا ہے، تو کبھی بھی اس کی تنقیص نہ کریں۔ آج جتنے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب ہمارے اس ملک میں آتے ہیں تو وہاں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہاں کی خامیاں بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے سارے سال کی شاپنگ کرنے کے لیے یہیں پہ آتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا سے سستی چیزیں وہ ہمارے اس ملک میں ہیں۔ علاج کروانے کے لیے دوبارہ اپنے اسی ملک میں آئیں گے جس کی برائیاں بیان کر رہے ہوں گے، کیونکہ سب سے سستا علاج ہمارے اس ملک میں ہے۔ ابھی میں رمضان شریف میں اللہ پاک نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی، تو وہاں پہ میں چائے پینے کے لیے میرے ایک دوست سے کہا کہ یار چائے کہاں سے پی کے آئیں، تو وہ مجھے زمزم ٹاور میں لے گیا۔ وہاں سے اس نے چائے کے کپ لیے، میں نے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے، کتنے ریال کا ہے؟ اس نے کہا یہ 18 ریال کا پہلے تھا، اب یہ 20 ریال کا ہے۔ ایک چائے کا کپ وہ 20 ریال کا ہے، یعنی پاکستانی لحاظ سے تقریباً کتنے کا بنا؟ 80 کے حساب سے ہو 1600 روپے کا ایک کپ چائے کا بنا۔ اور یہاں سے ہم اچھے سے اچھا خالص سے خالص دودھ بھی پئیں تو 100-200 سے زیادہ چائے کا کپ نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اس ملک کو بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ باہر جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ نے کتنی سستا معیار رکھا ہے اور اچھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہماری زمین کو اللہ نے ذخائر سے بھرپور کر کے رکھا ہے۔ کمی ہے تو صرف میرے اور آپ کے اندر صفات کی کمی ہے۔ آج ہم غیروں کی باتیں کرتے ہیں، آج انگلستان کے لوگ باتیں سنائیں گے، آج یورپ کے لوگوں کی امانت داری کی باتیں سنائیں گے، بے یہ اپنے مسلمانوں کی تاریخ کیوں نہیں بیان کرتے؟ امانت داری میں کیا مسلمان پیچھے تھے؟ کیا مسلمانوں کے خلیفہ وہ دیانت داری میں پیچھے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں اور چادر ایک اوپر اوڑھی ہوئی ہے، ایک نیچے تہبت باندھا ہوا ہے، تو ایک آدمی ایک صحابی بیان کے دوران کھڑے ہوئے اور کہا امیر المومنین ہم آپ کا بیان نہیں سنیں گے جب تک آپ اس کی وضاحت نہ کر دیں کہ ہمیں تو مال غنیمت سے ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے یہ 2 چادریں کہاں سے لے لی ہیں؟ امیر المومنین نے فرمایا آپ نے صحیح بات کہی، غصہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ بیٹے سے فرمایا عبداللہ کھڑے ہو کے اس سوال کا جواب دو، تو بیٹے نے کہا کہ میرے باپ کو بھی امیر المومنین کو بھی مال غنیمت میں ایک ہی چادر ملی تھی، خلیفہ ہونے کی وجہ سے 2 نہیں ملی تھی،
ایک میری چادر تھی، میں نے اپنے والد کو ہدیہ کر دی، اس لیے میرے والد نے 2 چادریں لی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو سنائیں کہ آج انگلستان کی باتیں چھوڑیں، آج یورپ کی باتیں چھوڑیں، یہ تو ہمارے ہی جو پیشوا تھے، جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے خلیفہ تھے، انہوں نے آج ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں۔ آج ان کی باتیں کرنے کی بجائے ہم اپنے ان پیشواؤں کی باتیں کریں، ان کی سیرت پڑھیں، اپنے بچوں کو ان کی سیرت پڑھائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہیرو کون ہیں، ہمارے پیشوا کون ہیں۔ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، یہودی نے کہا یہ زرہ میری ہے، حضرت علی نے فرمایا زرہ میری ہے۔ اب امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، تو اب یہ بات بڑھ گئی، انہوں نے کہا کہ بھئی قاضی کے پاس چلتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کر دے گا اس کو قبول کر لیں گے۔ اب دونوں قاضی کے پاس گئے، اب قاضی نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا کہ امیر المومنین آ گئے ہیں، خلیفہ وقت آ گئے ہیں، اس نے دونوں کو برابر سامنے کھڑا کیا اور دونوں کا موقف سنا۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی گواہ ہے تو آپ گواہ پیش کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن حسین یہ گواہی دے۔ قاضی نے کہا کہ شرعی طور پر بیٹا باپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ بیٹا تو عام طور پہ باپ کی سائڈ لے گا، رشتہ داری ہے، اس کے علاوہ کوئی گواہ ہے تو پیش کریں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو اس نے کہا آپ کے پاس گواہ نہیں، تو چنانچہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہودی نے جب یہ فیصلہ سنا کہ امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے، اور وہ قاضی بھی ایک قسم کا ان کا ماتحت ہے، لیکن وہ اپنے شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے اور وہ زرہ یہودی کو دے رہا ہے۔ یہودی نے کہا کہ یہ زرہ میری نہیں ہے، یہ ان کی ہی ہے، میں تو ویسے ان کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ آپ کا انصاف ایسا ہے، آپ کا عدل ایسا ہے، آپ کا یہ عدالت ایسی ہے کہ میں اس سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے زرہ بھی واپس کی اور اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ آج یہ سیرت کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ آج کیوں وہ گوروں کی صفات بیان کی جاتی ہیں جنہوں نے ہماری ہی تعلیمات پہ عمل شروع کیا تو آج وہ ترقی پا گئے، اور آج کا مسلمان ان صفات سے پیچھے ہٹ گیا، وہ اپنی تعلیمات کو چھوڑ گیا، مادیت کے پیچھے پڑ گیا۔ تو آج یہ مسلمان جو ایک وقت کا علمبردار تھا، اللہ نے جہان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، آج یہی ذلت اور رسوائی کی گھاٹی میں